الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، وفي رواية أخرى واليمين الغموس، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم کی زینت سورۃ الرحمن کا درس ترتیب کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں سورہ الرحمن کی آیات 1 تا 4 آپ حضرات کے سامنے ان کی تفسیر عوامی انداز میں عرض کی گئی۔ آج اس مبارک سورت کی آیت نمبر 5 سے تفسیر کا اور درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے اپنے ناموں میں سے لفظ الرحمن کو یہاں پر بیان فرما کر بتلایا کہ میری رحمت کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی اور میں نے تمہیں ساری مخلوق میں سے اشرف بنایا، سب سے معزز اور محترم بنایا انسان کو،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ علمہ البیان، یہ انسان کی وہ صفت ہے جو انسان کو ساری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ باقی مخلوق کے اندر جتنی اقسام ہیں جانداروں کی، وہ بھی بولتی ہیں، لیکن ما فی الضمیر کا اظہار اور اپنی دل کی بات زبان پر لا کر لوگوں کو سمجھا دینے کا جو ملکہ اللہ نے انسان کو دیا ہے، یہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ اعزازات دیے اور فضل و کرم فرمایا، ہم اسی کی بات کریں، اس کا قرآن پڑھیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں، اور ایسی باتیں کریں جس سے وہ راضی ہو، وہ نہ بولیں جس سے وہ ناراض ہو۔ اور اگر ایسا کریں گے اور وہ بولیں گے جس سے رب ناراض ہوگا، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی زبان کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو زبان کا محتاط استعمال اللہ کی اس عظیم نعمت کے شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے مزید اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے جہاں یہ فرمایا کہ قرآن میری نعمت ہے اور تمہاری تخلیق اور پیدائش میری نعمت ہے، تمہیں بولنا سکھایا یہ میری نعمت ہے، اس کو مزید وسعت دیتے ہوئے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند کا ایک حساب کے ساتھ چلنا بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میرے رحمان ہونے کی اور میری رحمت کے سمندر کے ٹھاٹھیں مارنے کی دلیل ہے کہ میں نے چاند اور سورج کو ایک حساب سے چلایا، اور معلوم نہیں کب سے یہ وقت سورج اور چاند کا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ چاند اور سورج کا حسین نظام بنایا، تم دیکھو نا، اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے۔ نہ سورج کو جرت ہے کہ وہ چاند کے وقت میں مداخلت کرے، نہ چاند کو جرت ہے کہ وہ سورج کے وقت میں مداخلت کرے۔ دونوں کو اپنے اپنے نظام پہ چلانے والے کو رحمان کہتے ہیں، اور یہ ایسا نظام ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، ہم نے اسے ایک حساب میں چلا کر تم پر انعام کیا۔ سورج طلوع ہوتا ہے، تمہیں روشنی بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے، تمہاری فصلیں پک جاتی ہیں۔ چاند طلوع ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں تمہیں اجالا بھی دیتا ہے، اور تمہاری پکنے والی فصلوں میں مٹھاس بھی بھر دیتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، ایک حساب سے چلایا۔ اس نظام میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے جو نظام ہیں لائٹنگ کے، کہتے ہیں آج لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی بند ہے۔ کبھی سنا کہ آج سورج نہیں آئے گا، آج چاند نہیں آئے گا، لوڈ شیڈنگ ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ خالق کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن رب العالمین کہتے ہیں میرے بندو، اتنی میری نعمتوں کو جب تم دیکھتے ہو تو میرا شکر بھی بجا لایا کرو نا۔ جس رب نے چاند بنایا، سورج بنایا، تمہارے لیے حرارت کا انتظام بھی کیا، روشنی کا انتظام بھی کیا، اور پھر تمہیں شکر کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایسے علاقے بھی بنا دیے جہاں گرمی بہت زیادہ ہے، ایسے علاقے بھی بنا دیے جہاں سردی بہت زیادہ ہے، اور تمہیں اعتدال پہ رکھا، ہمیں
ہمیں تو اعتدال پہ رکھا ہے نا. یہاں پہ نہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں، اور نہ ہی سردی اتنی زیادہ ہے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. نہ سبی جیسی گرمی ہے اور نہ گلگت جیسی سردی ہے. اللہ نے کتنے بہترین انتظام میں رکھا ہے. کاش کہ ہم شکر بھی کرتے نا اللہ کی ان نعمتوں پر. ہمیں شکر کا سجدہ بھی تو کرنا چاہیے نا. اور اللہ کی تعریف کرو جس نے اتنی بڑی نعمتوں کی برسات کی کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو ہمارے آلات ختم ہو جائیں گے. رب کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی. ساری مخلوق باقی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، رب کے شکر میں لگے ہوئے ہیں. صرف انسان ہے جو غفلت کا شکار ہوتا ہے، باقی ساری مخلوق. یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع ہے. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جس کی تسبیح ہو رہی ہے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ساری مخلوق رب کی تعریف میں اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے، اور پرندے تو باجماعت لگے ہوئے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور پرندے تو باجماعت رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ دیکھا نہ کبھی آپ نے بارہا دیکھا ہے. دن بھر مختلف اطراف و اکناف میں پھیل کر اپنے رزق کی تلاش کر کے جب شام کو سارے پرندے واپس آ کر مختلف درختوں پہ جمع ہو جاتے ہیں. اب سورج جا رہا ہے، دن کا اجالا جا رہا ہے، رات کی تاریکی آ رہی ہے، اور یہ پرندے مختلف درختوں پہ اور جگہوں پہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. رات بھر خاموش ہونے سے پہلے اجتماعی طور پر باجماعت رب کی تسبیح کرتے ہیں. اور سن کر بابا جی کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. اور پھر جب رات کی تاریکی جانے لگی، صبح کا اجالا آنے لگا، اب مختلف اطراف و اکناف میں تلاش رزق میں جانے سے پہلے طلوع فجر صادق کے بعد پھر مختلف جگہوں سے آوازیں بلند ہوئیں، باجماعت تسبیح ہونے لگی. اور اس نے کہا میرے تیرے جیسے ناشکرے بندے نے کہا صبح ہو رہی ہے، چڑیاں چہک رہی ہیں. قرآن کہتا ہے نادان سمجھنا میری تسبیح ہو رہی ہے. تو بیدار نہیں ہوا، تو نے رب کو سجدہ نہیں کیا تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ دیکھنا میری بے زبان مخلوق جسے تیری طرح بولنا نہیں آتا وہ بھی میری تسبیح کر رہی ہے. الشمس والقمر بحسبان. فرمایا جس رب نے اتنی نعمتیں کی اور ہر چیز جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو بھی تو اس کے سامنے سر جھکایا کرنا، اس کی بات کیا کرنا. ساری مخلوق کا ذرہ ذرہ جس کی بات کر رہا ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. ستارے اور درخت یا جھاڑیاں اور درخت سب اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، مسجد ویران پڑی ہے. ارے رب کے سامنے یہ کھڑے درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، تیری کھیتوں میں پڑی ہوئی جھاڑیاں بھی سجدہ کر رہی ہیں، ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں.
اوپر کا جہان بھی رب کو سجدہ کر رہا ہے، نیچے کا جہان بھی رب کو سجدہ کر رہا ہے، سب رب کی مان کے چل رہے ہیں، تو بھی اللہ کی مان کے چلا کر۔ سب رب کی مان کے چلتے ہیں، تو بھی رب کی مان کے چل کہ اللہ نے سب کچھ تیرے لیے تو بنایا ہے، سارا نظام تیری خدمت پہ لگا ہے، تجھے کہا تو میری اطاعت اور عبادت پہ لگ جا۔ یہ چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے تجھے روشنی عطا کرتے ہیں، دن کو سورج روشنی دیتا ہے، رات کو چاند روشنی دیتا ہے، ستارے روشنی دیتے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ کھیتیاں لہلہائی ہیں غذا کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے ہیں وفا کے واسطے، اے انسان سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے، سب کچھ بنایا تیرے لیے، تیری خدمت کے لیے، اور تجھے کہا میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے بنایا کہ وہ دنیا میں میری مان کے چلیں، اگر انہوں نے دنیا میں میری مان کے زندگی گزار دی تو آخرت کا سارا نظام ان کی چاہت کے مطابق بنا دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں تو رب کی مان کے چل کے دکھا جا، آخرت کا سارا نظام تیری مرضی کے مطابق اللہ بنا دے گا۔ تو فرمایا سب کچھ میری نعمتیں اور ساری میری مان کی چل رہے ہیں، نیچے کا جہان اوپر کا جہان، اور پھر ذرا نظریں اٹھا، تو نے زمین کو دیکھا اور درختوں کو دیکھا، سب میری مان کے چل رہے ہیں، یار بلند آسمان پر نظریں جمانا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وہ رب کتنا مہربان ہے جس نے آسمان کو بلندیاں عطا کی ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے اتنا بڑا آسمان بلند کر دیا اور بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا۔ تیری چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے نہیں کھڑی ہوتی، وہ رب کتنی قدرتوں والا ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا اور اسے اتنا بہترین بنایا، یوں نہیں کہ بے ڈھنگا بنا دیا ہو، اتنا بہترین بنایا کہ تجھے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فرمایا میری قدرت کے شاہکار آسمان دنیا پہ نظریں گاڑ، بار بار دیکھ میری قدرت کے حسین انتظام کو، بار بار دیکھ میری قدرت کے بنائے ہوئے آسمان کو، میری قدرت سے بنے ہوئے اس بہترین نظام کو۔ تو دیکھ دیکھ کر تھک جائے گا، تیری نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی، لیکن میری تخلیق میں عیب نظر کوئی نہیں آئے گا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو بنایا اور نظام عدل قائم کیا، آسمان میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے چمک رہے ہیں، اور آج کی دنیا میں سائنسدان کہتے ہیں ایک ایک ستارہ اتنی سپیڈ سے چل رہا ہے کہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں میل کا سفر کر لیتا ہے، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک ستارہ دوسرے سے ٹکرا جائے۔
یہ نظام کنٹرول کر رکھا ہے، نظام عدل قائم کر رکھا ہے رب العالمین نے۔ فرمایا میں نے آسمان کو بلندیاں دی تجھے اپنی پہچان کروانے کے لیے کہ تو مجھے پہچاننا میں کون ہوں۔ لیکن بندہ ہے نا، دیکھتا اتنا بڑا آسمان میرے رب نے کھڑا کر دیا، اور پھر بھی وہ رب کو چھوڑ کر غیروں کے سہارے لیتا ہے، پھر بھی کبھی قبر پہ سجدہ اور کبھی کھڑی کو سجدہ اور کبھی پڑی کو سجدہ، اور بھول جاتا ہے اس کو جو قوتوں اور قدرتوں والی ذات ہے، اور جو موت کے اسباب میں زندگی پیدا کر سکتا ہے اور زندگی کے اسباب میں موت پیدا کر دیتا ہے، ذلت کے اسباب میں عزت پیدا کر دیتا ہے اور عزت کے اسباب میں ذلت پیدا کر دیتا ہے، جس کے پاس ساری قوتیں اور قدرتیں ہیں۔ بندہ جب اسے بھول کر اور اسے چھوڑ کر غیر پر اپنا توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر رب کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر، انسان تو برباد ہو جا، کتنا ناشکرا ہے، کس کو چھوڑ دیا ہے؟ جس نے اتنا بڑا آسمان بلند کیا اور اتنا بڑا نظام اس میں بنایا، اور پھر مجھے اور آپ کو کہا تم نے آسمان کو دیکھ لیا اور میرے نظام عدل کو بھی دیکھ لیا، تو پھر اب کیا کرو؟ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ پھر اب زمین میں جو تمہارے پاس ترازو ہے اس میں کمی زیادتی نہ کرنا۔ اگر زمین میں تم اپنے آپ کو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق عدل پہ رکھو گے تو آسمان سے اللہ کے اوپر کے نظام عدل سے ایسے فیصلے آئیں گے جن کی برکت سے تمہیں اطمینان ملے گا۔ اور اگر تم نے زمین پہ اپنا نظام بگاڑ دیا، اور یہاں پر صرف یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ میں ترازو ہے اور جو تولتا ہے وہ نہیں، جس کا جہاں جتنا اختیار ہے وہ سب ترازو لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تم اس نظام کو گڑبڑ نہ کرو، اس میں کمی زیادتی نہ کرو، اس میں ظلم نہ کرو، تو اوپر جو رب کا نظام عدل ہے وہاں سے ایسے قانون، وہاں سے ایسے فیصلے آئیں گے کہ تمہیں اطمینان ملے گا۔ اور اگر تم نے یہاں پہ گڑبڑ کر دی اور یہاں پہ کی اپنی منمانی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، دو نمبری اور رشوت اور ناشکری، ناقدری اور بے نمازی بن گئے اور سود کھانے لگے، ہر الٹا کام کرنے لگے اور رب کے دیے ہوئے قانون کو پسے پشت ڈال دیا، تو فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میری یاد بھلا دی، جس نے میرا قانون بھلا دیا اور اپنی مرضی پہ چلنے لگا، فرمایا ہم اس کی دنیاوی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے۔ اس کے پاس دیکھنے کو مال بھی ہوگا، جمال بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، برادری بھی ہوگی، لیکن دل سکون سے خالی ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ دنیا کا عذاب ہوگا، اور جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا تو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو کے آئے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا میرے رب مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھا دیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دنیا میں بڑا اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، 6x6 کی نگاہ رکھنے والا، آج میری بینائی کہاں چلی گئی؟ فرمایا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا، دنیا میں تیرے در پہ تیرے ضمیر کے کانوں پر میرے قرآن نے دستک دی، فنسیتہا، دنیا میں تو نے میرے احکام بھلا دیے، میرا قرآن بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اللہ فرماتے ہیں پھر حد سے بڑھنے والوں کا ہم یوں ہی علاج کریں گے۔ تو سورہ رحمان کی یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھو، اللہ کے حبیب کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب کی سنت کے سانچے میں ڈھالو، تو پھر اوپر سے ایسے فیصلے آئیں گے جو تمہارے لیے دنیا میں بھی اطمینان کا باعث بنیں گے، اور جب تمہاری دنیاوی زندگی کی شام ہونے لگے گی تو فرشتے تمہارے پاس، فرشتے میرے اور آپ کے پاس خوشی کا پروانہ لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عہد کرو کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، رب کی بغاوت نہیں کریں گے۔ اللہ کی بغاوت جس نے کی ہے، بربادی کے علاوہ اس کا انجام کچھ نہیں ہوا۔ اور اللہ کی مان کے جو چلے، قرآن میں دیکھو تو ان کا حسین انجام چمک رہا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ بہرحال یہ درس ترتیب کے ساتھ جاری ہے انشاءاللہ، اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں چلیں گے۔ میں یہ اعلان بھی خود کر دیتا ہوں کہ یہ درس باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے، انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ آئے گا۔ پچھلا درس بھی یہاں کا اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ یوٹیوب کھول کر صرف یہ لفظ لکھیں گے محمد دلاور نعمانی، تو وہاں پر یہ کھلے گا چینل، اس پر یہ درس بھی انشاءاللہ آئے گا۔ پچھلا درس ہوا تھا سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات کا، وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے جمعے کے بیانات بھی ہوتے ہیں اور ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، اور علماء کرام کے بہترین بیانات اور نظمیں نعتیں، حافظ نجیب اللہ صاحب جو آپ کو نعتیں سنا کے گئے، ان کے کلام بھی یہاں آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ اس میدان میں اس طرح کے چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔